ماہ رجب المرجب کتنا عظمت والا، کتنا پیارا مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی بھی کس قدر فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمت و شان اس طرح بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے مہینے رجب کی تعظیم کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل فرمائے گا، اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب فرمائے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہا جاتا ہے رضائے مولا از ہمہ اولا، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تمام کاموں سے بڑھ کر ہے، تمام کاموں سے اعلیٰ و ارفع ہے، بڑھ کر ہے۔ تو اے کاش ہمیں بھی اللہ عز و جل کی حقیقی رضا نصیب ہو جائے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے ہمیں ماہ رجب المرجب کا اکرام کرنا پڑے گا، اس میں خوب نفل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس مہینے کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے، رجب المرجب بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کی حرمت، جن کی عظمت کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ان 4 مہینوں کی حرمت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیہ کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ 4 مہینے ہمیں معلوم ہیں؟ بلکہ ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں اتنے سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر بھی اسلامی بھائی گھروں میں دیکھ رہے ہوں گے، دنیا جہان میں دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا وہ 12 اسلامی ماہ، وہ مدنی ماہ ہمیں معلوم ہے؟ ان کے نام معلوم ہیں؟ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ہمیں انگلش ماہ، انگریزی ماہ جو ہیں وہ ان کے سب کے تو نام معلوم ہیں، لیکن اسلامی ماہ کے نام معلوم نہیں ہوتے، تو یہ بھی معلوم ہونے چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح وہ 4 حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے وہ کون سے ہیں؟ نہیں معلوم تو آپ سن لیجئے۔ 4 میں سے 3 جو ہیں وہ یکے بعد دیگر ہیں، کنٹینیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں، اور ایک علیحدہ سے یہی رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کے بارے میں آپ نے سنا کہ قرآن پاک نے ان کو حرمت والے مہینے کہا ہے، تو یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے ہی محترم مانے جاتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ان کا احترام اب بھی باقی ہے، ان میں عبادات کی جائیں، گناہوں سے بچا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تمام مہینے، تمام دن، تمام جماعتیں، تمام درجے یہ برابر نہیں، تو انسان سارے کے سارے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سارے انسان دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، تو ان میں سارے انسان برابر نہیں ہو سکتے، کسی کا کیا مرتبہ ہے، کسی کا کیا مرتبہ ہے۔ تو واقعی یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب سب مہینے آپس میں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں تو سب انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً
اللہ تعالیٰ کے تمام ولیوں اور نبیوں کو بارگاہ الہی میں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ دیکھنے میں ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، معاملات زندگی کو گزارتے ہیں، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو انہیں مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نفوس قدسیہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی قابل احترام تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے ولی مقام و مرتبے کے لحاظ سے عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کوئی بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک شخص کے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح تمام انسان ایک ہی خالق و مالک کے بندے ہونے کے باوجود آپس میں جدا جدا یعنی الگ الگ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، بلکہ بعض سے افضل ہوتے ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق مخلوق کو کہتے ہیں، ہم عام انسانوں کو خلق کہتے ہیں۔ تو خلق سے بڑھ کر کن کا مرتبہ؟ اولیاء کا۔ اولیاء سے بڑھ کر کن کا مرتبہ؟ رسولوں کا مرتبہ۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیے، آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسول اعلیٰ ہمارا نبی، پڑھو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا